نہایت مہربان رحم والا وہی رب جس نے انسان کو احسن صورت پہ تخلیق کیا اور ساتھ میں فی احسنی تقویم کے خطاب سے نوازا اور لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ کہہ کر کے ہمیں سبق دیا اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا کہہ کر کے شعور بخشا وہی رب جس نے ہمیں چلنا سکھایا، کھانے پینے کو مزید نعمتیں عطا فرمائی، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آپ کو بے فکری سے نہیں رہنا ہے بلکہ ان نعمتوں کو جو میں دے رہا ہوں اگر سلیقے سے استعمال کرو گے تو تمہارے لیے فراوانی ہے، اور اگر بے شعوری کے ساتھ استعمال کرو گے تو ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور وہی رب جس نے اپنے بندوں کو فی احسنی تقویم کے ساتھ ساتھ میں جگہ جگہ تنبیہ فرمائی، پھر اپنے بندے سے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے دنیا میں جانے والے اگر تو دنیا کی رنگرلیوں میں بھٹک گیا ہے تو لوٹ آ، اگر تو گناہ کر کے تھک گیا ہے تو لوٹ آ، یقیناً تو اپنے گناہوں سے تھک چکا ہے لیکن تیرے رب کی رحمت ابھی نہیں جھکی ہے۔ تو لہذا تمامی حضرات کو اللہ نے یہ درس دیا کہ اے میرے بندے اگر تمہارے ہاتھ پیر تمہارے ذہن و قلوب اگر گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں تو میری رحمت میں آ جاؤ، میری رحمت تمہارے گناہوں کو بخشنے سے ابھی نہیں تھکی ہے، ابھی سورج پچھم سے نہیں نکلا، ابھی چاند شب نہیں ہوا، ابھی سور نہیں پھونکا گیا، توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، یہ سارے معاملات تمہارے اوپر واضح ہیں، شرط یہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں لوٹ آؤ، میرے محبوب کا دامن پکڑ لو، اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں رکھ دو، جتنے گناہ تم نے کیے ہیں ان سب کو میں اپنے محبوب کے صدقے میں معاف بھی کر دوں گا، اور ساتھ میں اگر میری مرضی شامل حال ہو گئی تو میں ان گناہوں کو اگرچہ سمندر کے جھاگ کی برابر بھی ہوں تو میں چاہوں تو انہیں نیکیوں میں تبدیل بھی کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی رب جس نے ہمیں ہمارے ہندوستان میں غریب نواز جیسا بادشاہ دیا، اور میں اس وقت جس ولی کی چھاؤں میں بول رہا ہوں اسے ہم سرکار جہاں سرکار مدار پاک کے نام سے جانتے ہیں، جن کی ولایت کا سر چشمہ پوری طریقے سے سر سبز و شاداب ہے، اگر کوئی پریشان حال اپنی پریشانی لے کر کے ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو جس طریقے سے سرکار مدار پاک اپنی حیات میں فیضان بکھیر رہے تھے یقیناً آج بھی اپنی ان سفید جالیوں سے ہو بہو اسی طرح اپنا فیضان بتا رہے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں لینے کا طریقہ آتا ہو۔ ہم کیا کرنے جاتے ہیں جی، ہمیں کسی سے فون پہ بات ہوئی، وعدہ ہو گیا کہ بھئی ہمیں آپ ہی سے شادی کرنی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں 2 روپے کا ایک لال رنگ کا کلاوہ خریدا اور جالی میں باندھ دیا، مدار پاک میں یہ کلاوہ باندھ کے جا رہا ہوں، شادی اسی جگہ سے ہونی چاہیے ورنہ بات خراب ہو جائے گی۔ تو تم مدار پاک سے مانگنے کے لیے گئے تھے یا دھمکی دینے کے لیے گئے تھے؟ یہ بھی تو سمجھ نہیں آتا نا۔ اچھا، جب بھی سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے جاؤ تو ہر نوجوان اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ ایک دن ایک میں نے عرضی پڑھی ہوئی تھی، پورا کاغذ تھا سفید رنگ کا، اس پہ عرضی لکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا السلام علیکم اے مدار پاک، آپ جو ہیں مدار ہیں اور مدار بابا ہیں، مکن پور والے بابا ہیں، آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، تو اوپر لڑکی کا نام تھا اس کے باپ کا نام کے ساتھ، کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، مگر میں اس امیر آدمی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تمنا کیا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں آ جائے گی تو مجھے بیوی بھی مل جائے گی اور ساتھ میں مال بھی مل جائے گا۔ ایسی ایسی نیتیں لے کر کے لوگ باغ مدار پاک، تو ہم نے کیا مانگا؟ ہم تو سرکار مدار پاک کو کھلی دھمکی دے رہے ہیں، ارے تم دھمکی اسے دے رہے ہو جو زندہ کی نماز جنازہ پڑھائے تو اسے مردہ کر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار مدار پاک کے مقام کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی کیا ہے، اگر وہ اپنی پہ اتر آئیں تو مکنا دیو کی گھمنڈ کو چکنا چور کر دیں، اور جب فیضان بکھیرنے کو آتے ہیں تو مکن پور جیسے اجڑی ہوئی جگہ کو ایک چمن بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احسان ہے کہ وہ ہمیں اتنا برا ہونے کے بعد کہ ہم نے سنت رسول کو بھی چلوا دیا، نمازیں چھوڑ دی، لیکن پھر بھی ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور بدکار ہیں، سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن آپ کے ہیں سرکار، نواز دیجیے۔ تو سرکار مدار پاک کی بارگاہ سے کوئی نہ نہیں سنتا، بلکہ حضرت کا دریا اسی طریقے سے ہمیں نوازتا ہے جس طریقے سے آپ اپنی حیات میں نواز رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال دیکھو، شادی کا گھر ہے، شادی کا پروگرام ہے، سب سے پہلے میں یہ اس کی بنیاد رکھوں تقریر کی کہ شادی جو ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی اور کس زمانے میں کس طرح کی شادیاں ہوئی۔